اگر آپ سے میں پوچھوں مراقبے کے حوالے سے کہ مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ بیسیکلی تو آپ نے اپنی انر پاورز کو اجاگر کرنے کے لیے میڈیٹیشن کرنی ہے، ایکسرسائزز کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور ان ایکسرسائزز کو آپ نے مراقبے کا نام دیا گیا۔ آپ کی کنسنٹریشن کتنی مضبوط ہوتی ہے، آپ نے اپنے آپ کو بالکل ہر ارد گرد کے ماحول سے قطع تعلق کر کے ایک جگہ بیٹھ کے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے اوپر فوکس کرنا ہے۔ اپنی جو آپ کے اندر اللہ نے طاقتیں رکھی ہیں، اللہ نے جو آپ کے اندر چھپے ہوئے راز رکھے ہیں، خالی آپ کا یہ کام تو نہیں ہے کہ آپ نے صرف صبح نکلنا ہے گھر سے، روزی کمانی ہے، روزی کمانے کے بعد گھر میں آنا ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، کوئی خاندانی ادھر ادھر کہیں شادی بیاہ ہے وہاں چلے جانے، اس لیے انسان نہیں آیا۔ یہ تو زندگی کے معاملات ہیں، یہ ضروری ہیں، یہ ساتھ ساتھ ادا ہوتے جائیں گے، لیکن ہم سب کے لیے سب سے مین چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنی اندر کی جو طاقتیں اللہ نے رکھی ہیں ان کو اجاگر کرنا ہے، اور ان کو اجاگر کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے محاسبہ سیکھنا پڑے گا۔ جب تک ہم محاسبہ نہیں سیکھ سکیں گے تب تک ہم مراقبے کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ مراقبات کیا ہیں؟ مراقبے میں آپ کس کیٹیگری میں آپ اپنے آپ کو فعال پذیر کر سکتے ہیں، آپ کس طریقے سے اپنی ریہیبلیٹیشن کر سکتے ہیں، اپنے جو جسمانی معاملات ہیں، کہ جو لوگ اس چیز کے ماہر ہیں، مراقبات کے ماہر ہیں، وہ ہیلنگ پاورز ان کو اللہ عطا فرما دیتا ہے، ان کو کشف عطا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے معاملات ہیں، مراقبات تو بہت اچھی چیز ہے۔ اچھا جی، مراقبہ کیا صرف ہمارے ہاں ہی ہوتا ہے یا دیگر مذاہب میں بھی اس کا تعلق ہے کوئی سے؟ بہت اچھا کویسچن ہے یہ بھی۔ دیکھیں، ہمارے ہاں اس کو مراقبات کا نام دیا گیا۔ بیسیکلی تو یہ غور و فکر ہے، باقی مذاہب میں بھی ضرور موجود ہے۔ آپ ریکی کو اٹھا کے دیکھ لیں، ڈاکٹر مکاؤ نے جو یہ ریکی ایک اتنا بڑا آپ کا یہ سائنس نے ایک چیز لانچ کی ہے، اور ریکی ایک اتنا بڑا سبجیکٹ ہے، ہیلنگ پاورز ہیں، انہوں نے ڈاکٹر مکاؤ نے اس چیز کو کیسے حاصل کیا؟ ٹھیک ہے، وہ تو ایک کیو میں جا کے ان کو کسی شخص نے، انہوں نے ایک شخص دیکھا تو وہ ایک کیو میں جا کے 21 دن کی میڈیٹیشنز کی، انہوں نے اپنے اوپر غور و فکر کیا، ٹھیک ہے، کیا آیا؟ اب یہ ڈھونڈنے کی بات ہے کہ کیا انہوں نے کوئی چیزیں ایسی پڑھیں یا نہیں پڑھیں۔ مین چیز تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے 21 دن وہاں پہ وہ گزارے تو وہ لکھتے ہیں کہ جب میں وہ 21 دن، میرا 21st ڈے تھا، تو جب میں نے وہ مکمل کیا تو میرے ایک عجیب سی روشنی تھی، جب میں اپنی اس مراقبے سے باہر آیا تو وہ روشنی میری آنکھوں میں سما گئی۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ میں باہر گیا تو چھلی والی ایک ریڑھی تھی، ایک چھوٹی بچی اور والدہ اس کی، وہ چھلی لے رہے تھے، ٹھیک ہے، بھنی ہوئی چھلی ہوتی ہے، وہ لے رہے تھے، تو بچی کی یہ جو چیخ ہے وہ سویل ہوئی تھی دانت کے درد کی وجہ سے، اور وہ بچی رو رہی تھی۔ تو میں اس بچی کے قریب گیا اور میں نے بغیر ٹچ کیے ہوئے وہاں پہ میں نے کہا بیٹا ٹھیک ہو جاؤ گے، ٹھیک ہو جاؤ گے، 30 سیکنڈ کے اندر اندر وہ بچی کام ڈاؤن ہوگی۔ تو کیا ہے؟ وہ بھی یہی میڈیٹیشنز کے ذریعے ہی سیکھا ہے۔ پھر ریکی ایسی آگے پھر اس کو جب ایکسپلور کیا گیا، ٹھیک ہے، تو چائنیز نے اس کو جب بڑھایا تو وہ ایک پراپر سبجیکٹ بن گیا، اور لوگ آج بھی ریکی سے علاج کر رہے ہیں، آج بھی ایسے ہیں۔ اسلام میں تو اس سے بہت آگے کی چیز ہے۔ اسلام میں تو جب آپ مراقبات کرتے ہیں تو آپ تو اس سے بہت کئی ہزار گنا آگے کی نظر پا لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ صرف اپنا ٹیچر درست تلاش کریں۔ جب آپ کا ٹیچر درست ہوگا، آپ کا استاد اچھا ہوگا، وہ آپ کو اس رستے کا، وہ مسافر رہ چکا ہوگا، اس کو اس رستے کے داؤ پیچ، اس رستے کے تمام سفر کا اندازہ ہوگا، وہ آپ کو بآسانی اس رستے سے گزار سکے گا۔ اور اگر ہم کوئی ٹیچر ایسا تلاش کر لیتے ہیں جو ہمیں صرف تعویذ عمل، کوئی ایسا عمل کروا دیں گے جو اسلام سے ہٹ کے ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں میں ڈالیں گے، تو اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بیچارے دماغی توازن اپنا کھو بیٹھتے ہیں۔ سائنس ہمیشہ، میں نے پہلے بھی پروگرامز میں بتایا کہ سائنس ہماری جو ہے وہ ہمارے دین کی محتاج ہے، دین سائنس کا محتاج نہیں ہے۔ ہمیں صرف طریقہ وہ چاہیے، اور ٹیچر ایسے تلاش کرنے چاہیے جو ہمیں اس رستے کی صحیح مسافت طے کروا سکے۔